بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ دعوت دین کے ابتدائی ایام یعنی مشکل کے وقت میں عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ہمراہ پہاڑ جیسی استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا تو حضرت عتبہ ان مہاجرین کے ساتھ نکل پڑے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے آپ کو وہاں زیادہ عرصہ ٹکنے نہ دیا اور آپ جلد ہی بحر بر کا سفر طے کر کے واپس مکہ آ گئے۔ وہ اپنے دن اور رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزارنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ مدینہ کی طرف ہجرت کا وقت آ گیا اور وہ مسلمانوں کے ہمراہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ جب سے قریش نے اپنی چھیڑخانیوں اور پھر جنگوں کا آغاز کیا، تب سے حضرت عتبہ رضی اللہ نے بھی اپنا نیزہ کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ آپ نیزے کا استعمال حیران کن مہارت کے ساتھ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اس کے بعد بھی حضرت عتبہ نے ایرانی فوج کے خلاف عظیم جہاد کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عتبہ کو صرف 300-400 افراد پر مشتمل ایک لشکر دے کر ابلا کی طرف بھیجا، جہاں ایرانی شہنشاہیت پر حملہ آور اسلامی قوتوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کا ایک مرکز بنایا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے آپ کو الوداع کرتے وقت مخاطب کر کے فرمایا، عتبہ، میں تمہیں ابلا کی سرزمین کی طرف روانہ کر رہا ہوں۔ یہ دشمن کے مضبوط قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے۔ میں اللہ سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا۔ تم اور تمہارا لشکر چل پڑو یہاں تک کہ عرب کی آخری اور عجم کی پہلی سرحد تک پہنچ جاؤ۔ اللہ کی رحمت اور برکت کے بھروسے سے چلتے رہو۔ جب تم وہاں پہنچ جاؤ تو اس قوم کو اللہ کی طرف بلاؤ، پھر جو تمہاری دعوت پر لبیک کہہ دے اس کو قبول کرو، اور جو انکار کر دے اس کو متی کرتے ہوئے اس سے جزیہ وصول کرو۔ اگر وہ یہ بھی نہ کرے تو پھر بغیر کسی نرمی کے تلوار چلا دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلیل لشکر کو لے کر چلے، جس میں آپ کی اہلیہ بھی تھیں اور دیگر 5 خواتین بھی، جو لشکر کے سپاہیوں کی بیویاں اور بہنیں تھیں۔ یہ مختصر سا لشکر چلتا گیا، بالآخر ارض قصبہ میں جا پہنچا، جو ابلا سے کوئی زیادہ دور نہیں۔ یہ لشکر تعداد میں نہایت قلیل تھا اور دیگر سامان سفر سے تو بالکل تہی دامن تھا۔ کھانے کے لیے کچھ میسر نہ تھا۔ دریائے دجلہ کے کنارے واقع یہ ایک محفوظ اور قلعہ بند شہر تھا۔ ایرانیوں نے اسے اپنا اسلحہ ڈپو بنا رکھا تھا۔ قلعوں کے میناروں کو دشمن پر نظر رکھنے کے لیے رسد گاہوں کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ان تمام حقیقتوں کو جاننے کے باوجود حضرت عتبہ نے اپنے امیر حضرت عمر کی بات مانتے ہوئے اس شہر پر لشکر کشی کر دی۔ آپ کے لشکر میں ادھر ادھر سے اضافے کے باوجود تعداد 600 سے زائد نہ تھی، جس میں چند خواتین بھی شامل تھیں۔ تلواروں اور نیزوں کے سوا اسلحہ اور کچھ نہ تھا، لہٰذا ضروری تھا کہ آپ اپنی ذہانت کو استعمال کریں۔ موقع پر آپ نے اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے لشکر میں موجود عورتوں کو پرچم تھما دیے، جو نیزوں کے بانسوں پر باندھے گئے تھے، اور ان کو حکم دیا کہ پرچم اٹھا کر لشکر کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں، اور جب ہم شہر کے قریب پہنچ جائیں تو ہمارے پیچھے اس قدر گرد اڑانا کہ اس سے خلا پھٹ جائے۔ لشکر نے مختصر سے فاصلے کو طے کیا اور جب شہر کے قریب پہنچا تو ایرانی افواج باہر نکل آئیں۔ ان کا خیال تھا اس لشکر پر حملہ آور ہو جائیں گے، لیکن جب لشکر کے پیچھے پرچم لہراتے اور اس خلا کو گرد و غبار سے بھرے دیکھا تو سمجھے کہ آگے تو لشکر کا ہر اول دستہ ہے اور پیچھے لشکر جرار ہے جو غبار اڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ اہل شہر نے یہ منظر دیکھا تو سہم گئے اور جلدی سے اپنے گھروں کی وہ اشیاء اور سامان اکٹھا کرنے لگے جو قیمتی تھا لیکن ان کا وزن زیادہ نہ تھا، پھر دریائے دجلہ میں تیار کھڑی کشتیوں کی طرف بھاگنے لگے۔ ادھر حضرت عتبہ نے بغیر کسی مزاحمت اور اپنے جانی نقصان کے ابلا میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد قرب و جوار کے دوسرے شہر بھی آپ رضی اللہ نے فتح کر لیے۔ ان فتوحات سے اس قدر مال غنیمت جمع ہوا کہ اسے شمار کرنا اور گننا بھی مشکل ہو گیا۔ اس شہر سے ایک مجاہد مدینہ آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ وہاں مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا، کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہو؟ اللہ کی قسم میں وہاں سے نکلا تو وہ ترازوں سے سونے اور چاندی کو تول رہے تھے۔ آپ رضی اللہ نے امیر المومنین حضرت عمر کو خط لکھ کر ایک نئے شہر کی آباد کاری کی اجازت مانگی۔ حضرت عمر نے نئے شہر کے قیام کی اجازت دی تو حضرت عتبہ نے بصرہ کے نام سے ایک نئے شہر کا قیام اور انتظام شروع کیا۔ آپ نے وہاں جو سب سے پہلی عمارت بنائی وہ ایک مسجد تھی۔ پھر اس مسجد کے گرد و نواح میں لشکر کے سپاہیوں نے بھی اپنے گھر بنا لیے، لیکن حضرت عتبہ نے اپنے لیے کوئی مکان نہ بنایا۔ کمبلوں سے بنے ہوئے ایک خیمے میں ہی اقامت پذیر رہے۔ آپ وہیں قیام پذیر رہے، لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے، ان کو دینی تعلیم و فقہ سے مالا مال کرتے رہے۔ آپ سادہ زندگی کو پسند کرتے تھے اور سادہ زندگی ہی گزارتے تھے۔ آپ نے لوگوں کو مسجد میں جمع کرتے اور خطاب کیا کہ لوگوں، دنیا اعلان کر چکی ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی اور تم ایک ایسے گھر میں منتقل ہو جاؤ گے جس کو زوال نہیں آئے گا۔
تو اپنے اس اچھے گھر کی تیاری کرو، اپنے اچھے اعمال وہاں منتقل کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں دیکھا ہے کہ جب ہمارے پاس کھانے کو سوائے درختوں کے پتوں کے کچھ نہ تھا، ہماری بانچھیں زخمی ہو جاتی تھیں۔ ایک روز مجھے ایک چادر ملی تو میں نے اس کو پھاڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، ایک حصہ سعد بن مالک کو دیا، دوسرا خود پہن لیا۔ آج ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو کسی شہر کا گورنر نہ ہو۔ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اپنے دل میں خود کو بڑا سمجھوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کے قناعت و سادگی اور محنت کی زندگی اختیار کرنے کا سخت درد سن کر لوگوں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات نمودار ہو گئے ہیں۔ آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، کل میرے بعد تم عمرہ کو ہی دیکھو گے۔ ایک سال حج کا موسم آنے پر آپ نے اللہ کے کسی بندے کو بصرہ کا قائم مقام بنایا، خود حج کے لیے نکل گئے۔ حج سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف رخ کیا، مدینہ پہنچے، امیر المومنین سے درخواست کی کہ بصرہ کی امارت سے مجھے فارغ کر دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، تم نے اپنی امانتوں کا بوجھ میری گردن پر لاد دیا اور اب مجھے تنہا چھوڑتے ہو۔ نہیں، اللہ کی قسم، میں تمہیں کبھی ذمہ داریوں سے دور ہونے نہیں دوں گا۔ حضرت عتبہ کے پاس کوئی چارہ نہ رہا تو آپ اپنی سواری کی طرف چلے گئے تاکہ بصرہ کی طرف جانے کے لیے اس پر سوار ہو، مگر سواری پر سوار ہونے سے قبل آپ قلبلہ روح ہوئے، کپکپاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور اپنے رب سے یہ دعا گو ہوئے کہ اللہ مجھے کبھی بصرہ اور امارت کی طرف واپس نہ لوٹانا۔ آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ راستے میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت نے آ لیا اور آپ کی روح اپنے خالق سے جا ملی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔